اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ اخلاص دبیر 11 آج ہم کریں گے انشاءاللہ، اور ظاہر ہے اس طرح سے تفسیر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ خواتین اور بچوں کے اندر آگاہی آئے قرآن کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ تو سورہ اخلاص ہم نے کرنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے موضوع پہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اخلاص اس صورت کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ اور شان نزول اور تعارف میں یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں تاکہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ حضرت یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو مکہ کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ان سب غلط باتوں کا اس صورت میں جواب دے دیا۔ بعد میں عرب کے دیگر لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرتے۔ کبھی مدینہ طیبہ کے یہود نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، کہ میل ہے فیمیل ہے، کیا وہ سونے چاندی یا پیتل سے بنا ہوا ہے، کیا وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا کی وراثت کس سے ملی، اور اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کا وارث کون ہوگا۔ یہ وہ سوالات تھے جو اللہ کی صفات کے بارے میں یہودی کہتے تھے۔ کبھی عیسائی جو تھے، نصارہ جو تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں سوال کرتے۔ چنانچہ ان سب سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی۔ تو اس صورت میں توحید کا بیان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد، اور نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی کسی بھی اعتبار سے اس جیسا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورت کو دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو نارملی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر، مغرب اور جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو دوسری رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، وتر کی تیسری رکعت میں تلاوت کرتے، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا دیکھیں، اب آیات کے حساب سے بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ احد اکیلا و یکتا، جس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہی تنہا کائنات کا خالق، مالک اور نظام عالم کا مدبر، منتظم،
کرنے والا ہے۔ دیکھیں ربوبیت رب، ٹھیک ہے، تو رب اس کائنات کا، کائنات کے اندر کیا آتے ہیں، زمین، آسمان اور اسپیس کو بھی آپ کہہ لیں، درمیان میں جو خلا ہے اس کو اسپیس کہتے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے سب کا رب اللہ ہے۔ الوہیت الہ ہے نا، معبود، تو الہ وہ بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، جو بھی اب اللہ کے وجود کا اب سے پہلے یا اب آج کے دور میں انکار کرتا، آج کے دور میں تو فتنے زیادہ ہیں نا، پہلے تو لوگوں کا توکل زیادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ فتنے میں زیادہ مبتلا ہوں گے، کیونکہ جیسے ہمارا ٹائم ہے نا، تو ہمیں قیامت سے نزدیک والا ٹائم مل رہا ہے، تو اس کے اندر فتنے زیادہ ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، کوئی ڈارون کی تھیوری کو مانتا ہے، اور بہت لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں۔ ایون ہندو بھی، جس طرح مسلمان تبلیغ کرتا ہے نا، ہندو بھی اپنی رامائن اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ جو کٹر ہندو ہیں یہ بڑے پکے ہیں اپنے عقیدوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات وہی آتی ہے کہ جو ہر دفعہ کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو علم اور مرضی دی ہے نا، اس کا رب نے حساب لینا ہے۔ فرشتوں کو نہ علم دیا نہ مرضی دی، صرف حکم دیا، تو ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، وہ سب اللہ کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں، جس کو جو حکم اللہ نے دے دیا۔ اور دیکھیں سائنس کو جیسے جیسے انسان ڈیپتھ میں جاتا ہے کتنی انوینشنز ہو رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر انسان کی عقل یہ چیز ماننے کو پکی ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے کہ ہاں وجود ہے، کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پچھلے زمانوں میں بتوں کی پوجا کرتے تھے نا لوگ، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کے وسیلے سے رب سے مانگ رہے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن طریقہ کار غلط تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہے نا، محمد رسول اللہ، تو پہلا حصہ کیا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، الوہیت کی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ہے نا، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب جس کا عقیدہ اتنے حصے پہ، کلمے کے اتنے حصے پہ ہو گیا، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ باقی پھر آگے کے معاملات ہمارے اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے، عبادات کیسی ہیں، ہمارا اپنا نفس ہمیں کس جگہ تنگ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ ہو کے اس کے بعد جنت دوزخ کا ہمارے لیے فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ، اس کے اندر لوگوں نے آگے پھر بگاڑ ڈال دیا، کسی نے حضرت علی کو کہا کہ وہ رسول اللہ، کسی نے کسی کو کہا، قادیانیوں نے اپنا ہی ایک آخری نبی بنا لیا، یعنی نبوت کا ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے بالکل اب یہاں سے جب بگاڑ آئے گا نا، تو جب کلمہ کو صحیح طرح سے انسان سمجھ لیتا ہے، یہ اس کا بیسک عقیدہ ہے، پھر کہ اس کے بعد بنے فرق سے، تو جب بنیادی عقیدے کا فرق آتا ہے نا، تو انسان کے معاملات غلط ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ ہے، تو اب اللہ کی ماننی ہے نا، یہ جو پچھلے 10 لیسنز میں یہ بار بات کی گئی کہ 3 سال کے بچے کو اللہ 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 کہنا سکھائیں، تاکہ، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے ماما سیکھے یا بابا سیکھے، اللہ سیکھ ہی لے گا، ساری زندگی پڑھی ہے نا، یہ تو ان کا خیال ہے نا کہ پڑھی ہے ابھی ساری زندگی، لیکن اللہ کا نام سکھانے سے اس کی ساری زندگی برکتوں والی ہوگی۔ اب 3 سال کے بچے کو جب نام سکھا دیا، تو اس کے بعد اللہ کا تعارف سکھاتے ہیں نا، 4 سال، 4.5 سال، 5 6 7 سال تک اللہ کا تعارف بتاتے ہیں کہ کائنات اللہ نے بنائی، ہر کام میں بچوں کو روشناس کراتے ہیں اللہ کے نام سے، پودے اگ رہے ہیں، کیا کھانا پینا ہم کر رہے ہیں،
ہم اپنی گروتھ کی بات ہوتی ہے تو ہم اللہ سے متعارف کراتے ہیں بچے کو. اب جس کے اندر راسخ ہو جائے گی 9 سال تک کے بچے کے اندر، جو عورت اتنی محنت کر لے گی، بہت دور تک بہت دیر تک وہ بچہ گمراہ نہیں ہوتا. بالکل یہ اللہ کا ایسا کرم ہے کہ 9 سال تک اللہ کے نام سے اللہ کے کا تعارف بچے کے ذہن میں بٹھائیں گے. آگے جو ہے نا محمد رسول اللہ، تو اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے. اب جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت زیادہ پڑھیں، سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے. پھر احادیث کو پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہیں، جو انہوں نے باتیں کی. ٹھیک ہے، یہاں اس طرح سے دین مکمل ہوتا ہے. جب ہم 5 پلرز آف اسلام کی بات کرتے ہیں، اخلاص مانگتے ہیں اللہ سے، تو بیسکلی اخلاص کی ہی بات اس صورت میں آئی ہے. اور اخلاص کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوئی ہے؟ توحید، تقوی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان کا تقوی بنتا ہی مضبوط ہی ایسا ہوتا ہے، مضبوط چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے جب انسان کا یہ عقیدہ بالکل پکا ہو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پھر وہ آخرت کی بات آتی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے مرنا ہے. لیکن یہاں پہ جو بات صورت میں آ رہی ہے، الوہیت اور ربوبیت کی بات آ رہی ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ الہ ہے. تو جس کا الہ جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے تو اسلام میں دیکھیں مسلمان جہاد کر لیتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہ وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا ایمان، اس کا تقوی. اور یہی توحید ہے. اسی کے لیے انسان نے کوشش کرنی ہے ساری زندگی. اور اس کے اندر جو چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. انسان کا اپنا برا نفس ہوتا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، نفس امارہ سورہ یوسف میں، کہ انسان کا برا نفس اس کو برائی کی طرف، دنیا کی محبت کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. پھر سورہ لوامہ، نفس لوامہ کی بات ہوئی جو سورہ قیامہ میں ذکر آ رہا ہے. یہ ہمارے جیسے لوگوں کا نفس ہوتا ہے جو غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، معافیاں بھی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ استغفار کرتے ہیں. اور پھر سورہ فجر کے اندر نفس مطمئنہ کی بات ہے، اللہ کے ولیوں کا نفس ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں. بہت اعلیٰ درجے کا نفس ہے یہ. تو اب یہ بالکل ایک دیکھیں جیسے ایک پزل ہوتی ہے نا، بچے گیم کھیل رہے ہوتے، پزل ہوتی ہے کہ جی یہ لیٹرز کو ٹھیک کریں، ایک لیٹرز کو جب صحیح جوڑیں گے ورڈ بن جائے گا، سینٹنس بن جائے گا. اور ایک پزل ہے کوئی ایسا کہ جیسے جنگل ہے یا کوئی دنیا کی چیز نقشہ بنا ہے، اس میں سے کیسے انسان نے باہر نکلنا ہے. اس میں جیسے آپ دیکھیں لوڈو کھیلتے ہیں کئی لوگ، اس کے اندر وہ سانپ بھی آ جاتا ہے، سیڑھی بھی آ جاتی ہے نا. تو بہت اونچائی پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ نمبر اگر سانپ کے منہ پہ لگ گیا تو بہت نیچے چلا جاتا. اسی طرح سے یہ جو شیطانی قوتیں ہیں، ایلومناٹی ہے، فری میسنز ہیں، ان کے اپنے نشان ہیں، سائنز ہیں اور یہ گناہ کی دعوت دینے والے ہیں. اگر انسان کا مزاج توحید سے ہٹتا ہے، اللہ سے ہٹتا ہے، تو اب یہ دنیا کے اندر اٹریکشن بہت ہے، یہ اپنی طرف انسان کو لے کر کھینچتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شیطان نے مزہ ڈالا ہے، مزہ. تو انسان سمجھتا ہے شاید ہم یہ مزے لینے دنیا میں آئے ہیں. مزہ جو ہے نا وہ نیکی کے اندر ہی ہے. کیونکہ ہاں بظاہر وہ دیکھنے میں اتنا نیکی کرنا جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ہوتی ہے، مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر عظیم کتنا ہے، وہ آخرت کا حصہ رکھ دیا. تو یہ جو دنیا کا پزل ہے نا، اس کا انعام آخرت میں ہی ہے. جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ بہت مشکل ہے، لفظوں کی بات نہیں ہے، میں تو یہ 30-40 منٹ میں بول کے ختم ہو جائے گا. مقصد یہ ہوتا ہے بات کرنے کا
کہ خود کوشش کریں اپنے اندر دل میں اور دماغ میں روح میں اتارنے کی بات، تو عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جب انسان اس نیت سے سنتا ہے نا کہ میری روح کی اصلاح ہو جائے، تو کام بنتا ہے۔ اگر صرف انفارمیشن لینے کے لیے بیٹھیں گے، اچھا جی یہاں سے کیا بات سنی، وہاں سے کیا سنی، طلب نہیں ہوگی اصلاح کی، تو پھر وہ باتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ پھر عمل کی طرف انسان درد دل لے کے نہیں کوشش کرتا۔ تو نیکی کے لیے درد دل کا ہونا بہت ضروری ہے، جس دل کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی ہو، درد ہو، ہے نا۔ ایک تو ہوتی تکلیف سے سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتا ہے، ہائیسٹ ڈگری میں درد بہت شدید ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں درد۔ ہماری والدہ میں درد کا لفظ نہیں استعمال کرنے دیتی تھی، کہتی تھی یہ بہت زیادہ تکلیفیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ درد بن جاتی ہیں۔ تو کہتی ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے نہیں، ایک تکلیف آتی ہے دوسری آ کے چلی جاتی، پھر دوسری آ جاتی، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان جب آتا ہے نا تو یہ درد بھی ختم ہو جاتے ہیں دل سے، روح کے اندر درد ختم ہو جاتے ہیں، تکلیف سہنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی، جو صبح کھاتے تھے شام تک کا توکل ہوتا تھا، ہر مشکل پریشانی تکلیف برداشت کرتے تھے۔ جو آزمائش آتی تھی اس آزمائش کو وہ خیر سمجھتے تھے، کیونکہ ظاہر آزمائشیں تو آنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ اس کے اندر سے جب ہم نکلتے ہیں تو انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، تو یہ فرشتے ہمارے نمبر لگا رہے ہوتے ہیں، اور جتنا سکور ہوگا اس کے حساب سے جنت کا درجے والی جنت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنت کے 100 درجے، 199 کے بعد اتنا گیپ ہے جتنا آسمان اور زمین میں گیپ ہے، اس کے بعد 98 97 پھر گیپ اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے ہائیسٹ رینک جنت الفردوس، اونچے درجے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پر جب ایمان ہوئے گا تو آزمائشیں انسان دنیا کی سہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک لطیف سا نقطہ جو ہے نا، اس کو جیسے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہہ رہی میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں آگ۔ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف جنت کے مزے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے بچنے کے لیے عبادات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے نیکیاں نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے نا۔ کتنی لطیف باریک سی بات ہے نا کہ انسان خیر بنے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی خاطر، اور جو دنیا میں پیر بنے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، اپنی واہ واہ سننے کے لیے، اپنی تعریفیں سننے کے لیے، اپنے انعامات اکرام کے لیے نہیں۔ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس اخلاص میں جب بناوٹ آئے گی نا تو سورہ اخلاص نہیں سمجھ آئے گی، جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، ایک، بالکل۔ دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی لوریاں سن رہے ہیں کہ بتائیں کسی کے ذہن، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ باجی، دو خدا تو پھر بندہ تو ادھر سے ادھر ہی بھٹکتا رہتا کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی مانیں گے۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا کہ اللہ وحدہ رسول، اسی پر اپنی زندگی گزاریں گے، ایک اللہ ایک رسول، اسی کی ماننی اسی کی پیروی کرنی۔ جی جی بالکل۔ ہاں جی اور کچھ؟ اچھا اب دیکھیں، ہاں جی کنزا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ دو خدا اگر انسان کے ہوتے تو انسان مطلب ایک طرح کہتے ہیں نا ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اور انسان نے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ تو ہے ایک، اللہ تعالیٰ کی تو عبادت بے شک کریں، لیکن زیادہ تر انسان جو ہے ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں کے اوپر، پیسوں کے اوپر، اور اس طرح کی جیسے رشتوں کے اوپر، محبتوں کے اوپر، کہ اللہ نہ کرے، اور نہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات نہیں ہے، استغفر اللہ،
لیکن جیسے اب بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا دیکھیں، دو خدا ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کنفیوز ہو جاتا، ٹھیک ہے، کہ اس کی ہاں بات مانی دوسرا دونوں خدا بھی آپس میں لڑتے ہوئے، ایک کہتا ہے میں نے ابھی دن کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اب رات ہو گئی ہے. تو اللہ کا جو کائنات ہے نا، یہ نظام ہے، اس کے اندر بھی بھدڑ مچ جاتی، یا یہ اتنا ڈسپلنڈ طریقے سے جو آج کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا، تو انسان کنفیوز ہو جاتا. تو یہ تو بہت دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. اللہ نے اپنی محبت نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کی ہے. اب ہم غلطیاں کتنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں پھر اگلا دن ملتا ہے، کھانا پینا ملتا ہے، ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، خامدوں کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی ہے. شیطان یہ ہونے نہیں دیتا، وہ اپنا کیونکہ اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے نا، اس کو وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کو جب اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے جہنم ہے، اس سب کچھ سننے کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اور کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی تھی، مہلت مل گئی. کب تک؟ زندگی ختم ہونے تک، کائنات ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، تب تک اس کو مہلت. لیکن اس کو اتنا انجام پتہ ہے، اور اس کو اپنا انجام بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ مائک بند کر لیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن امید پہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں، اسی لیے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں. کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری اصلاح کی فکر ہے، تو کیا ہے نا. اگر کسی نے اپنا علم جھاڑنے کے لیے ویسے ہی ایک منع کر دیا، تو اس کے اندر اگر اس کی نیت جیسی بھی ہوگی تو اس کی باڈی لینگویج سے جھلکتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صرف ہمیں سنب کرنے کے لیے یہ بات کی ہے، ہمیں روک ٹوک کے لیے، ہے نا. پھر نہیں انسان سنتا. تو اسی لیے تبلیغ کے اندر بھی اخلاص کی ضرورت ہے. اور اگر اخلاص نکلتا ہے ہمارے مزاج سے، معاملات سے، عبادات سے، تو پھر وہاں پر یہ آتی ہے تو غصہ، تکبر، دکھاوا، دنیا داری، یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر حاوی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور اخلاص کے اندر انسان کے اندر عاجزی بنتی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبر میری چادر ہے، اس میں ہاتھ نہ ڈالو. کبر بڑائی، کہ ساری بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے. اب انسان اگر کہے گا نا میں بڑا، میری کیا بات، میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، کیونکہ میں بہت سٹرونگ ہو گئی نا. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ تھم کے بات کرو. جو الفاظ ہم بولتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں پھر ان لفظوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم فی البدی ایسے غلط الفاظ بول دیتے ہیں جو اللہ کو نہیں اچھے لگتے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پھر موقع دیتے ہیں، اگلا دن دیتے ہیں. اسی لیے شرک کی سزا دنیا میں نہیں اللہ دے رہے، یہ آخرت میں ملے گی. شرک کرنے والے کو کیا دے رہے ہیں اللہ؟ موقع، زندگی، مہلت دیتے جا رہے ہیں. ہر دن انسان 20 سال جیتا ہے، 40 سال جیتا ہے، 70-80 سال جی جاتا ہے. اور نان مسلمز کو دیکھیں اپنی صحت پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. تو ان کو تو آپ سنیں دیکھیں 80 سال 100 سال تک بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن اللہ موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس جو سمد والی بات ہے نا، اگلی چیز جو ہے سمد، اس کو دیکھیں. سمد کے لغوی معنی ایسی چٹان کے ہیں جس کا سہارا بنا کے کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے. اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے کے معنی مستقل طور پر آ گئے. چنانچہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا مضبوط ترین سہارا ہے. وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے.
اور تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اس کی بدولت ہی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255 میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے کہ وہ خود چاہے۔ ظاہر ہے اللہ حی القیوم ہے، خود زندہ ہے، تمام مخلوق کو تھامے ہوئے ہے۔ باقی تمام مخلوقات کا ہر فرد کا وجود مستعار، اور کائنات میں جو زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی بھی مستعار ہے۔ جیسے ہم انسانوں کی زندگی بھی ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہر نیکی کرنے کی بھی توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ کہ نیت یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا نیکی کرنے کا شوق ہے، کیا زندگی میں جو اللہ نے کائنات بنائی اور مقصد بنایا کہ اللہ اپنی پہچان، اللہ تعالیٰ کہتے تھے مجھے پہچانو، کیا یہ شوق ہے لوگوں کے اندر؟ اسی لیے تو علم سے نوازا۔ تو انسان بعض دفعہ دیکھیں، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنی دادی اماں کو، بی بی جی جن کا نام تھا، وہ کھاتی تھیں پھل تو کہتی تھی اللہ کی شان ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں گودا ہے، اس میں پانی ہے۔ آم کا گودا ہوتا تھا، مالٹے کا رس نکلتا تھا، جوس نکلتا تھا، تو اتنی باریک سی چیزوں کو وہ سوچتی تھیں، اللہ کے ساتھ ربط میں لے کر آتی تھیں اور کہتی تھی سبحان اللہ۔ ہم تو کھا پی جاتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو کہ ایک زمین کے اندر جب بیج ڈالے ہیں تو لال رنگ کی گاجر ہے، اس کا ذائقہ ہے نا، ہم تو حلوے بنا کے کھا جاتے ہیں۔ مولی دیکھیں سفید رنگ کی، کتنا اناج، کچھ زمین کے نیچے کی سبزیاں کچھ جھاڑیوں میں نکلتی ہیں، چیری دیکھیں کیسے نکلتی ہے، بیریز کیسے نکلتی ہیں، اور کئی درخت اللہ نے تناور بنائے، آم لگتے ہیں اور پھل لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی وہ نشانی ہے جو غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کو ایسا بندہ اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ انسان کے دل کتنا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، یہ ان پڑھ لوگوں کو بھی خدا دے دیتا ہے، اس کے لیے عالم فاضل بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیفیات جو ملتی ہے نا، جیسے روزہ رکھ لیا، پورا دھیان بنا کے نماز کا اللہ کی طرف رجوع، اس سے کیفیت بنتی ہے۔ تو کیفیت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو علم والا انسان اچھا لگتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں میں، موسموں میں، انسانوں میں، رویوں میں جو لوگ غور و فکر کرتے۔ اللہ الصمد ہے نا۔ اچھا، مفسرین نے صمد کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے، اور چونکہ یہ لفظ صمد عرف عرب میں بہت سے معنی میں مشتمل ہے، اس لیے مفسرین نے اس کی ایک لسٹ دی ہے۔ دیکھیں، ایک یہ کہ اللہ جمیع اشیاء کا جاننے والا ہے، کیونکہ حاجت روائی کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں، یعنی کہ ہم اللہ سے اپنی حاجتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ صمد کے سردار ہیں اللہ، جو سب سے اعلیٰ سردار ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو سمیٹے میں، اور ہر کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، صمد کہتے ہیں ہر کام میں مقصد اصلی ہو اور اس کی طرف لے جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف دھیان ہوگا تو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جب ہم دنیا سے جائیں پہلے اللہ ہم سے راضی ہو، پھر اللہ ہمیں دنیا سے لے کر جائے، ایسے باتیں کرتے ہیں نا۔ صمد فرد کامل اور بزرگ کو کہتے ہیں۔ صمد کے معنی بے نیاز کے ہیں، جس کو کسی بات پہ کوئی حاجت نہ ہو، سب سے بے پرواہ ہو، اور اس کے لیے سب محتاج ہوں۔ ہاں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں، ہم تو محتاج ہیں نا۔ دیکھیں، سچے دل سے سوچیں تو ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم محتاج ہیں۔ گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، بیٹے داماد ہیں، کام والی ہے، خاوند ہے۔ اگر انسان کے اندر تکبر ہوگا تو شاید کہے گا کہ مجھے اس رشتے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم سب محتاج ہیں، سچی بات ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ رب کسی ہمارا محتاج نہیں۔
اس کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچا کریں، کیونکہ اس سے بھی ہمارے اندر غصہ بنتا ہے، نہیں میں خود ہی کر لوں گی، نہیں مجھے اتنا آتا ہے، نہیں اس کو تو ایسے نہیں، بس خود خود خود. ایسی بات نہیں ہے، انسان محتاج ہے. پھر دیکھیں، جس کے اوپر اور کوئی بالادست نہ ہو وہ صمد ہوتا ہے. اللہ اللہ ہے. صمد وہ ہے جو نہ کھائے نہ پیے. صمد وہ ہے جو خلق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے، فنا نہ ہو، ہے نا. ہم نے تو مر جانا ہے، ہم تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے جو اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں ہم نے واپس چلے جانا ہے. وہ کل بھی ختم ہو سکتی ہے، وہ 20 سال بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہے. 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے کائنات پہ اگر آپ غور کریں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. صمد وہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں آتا. اب آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اللہ کو زوال نہیں آتا. کتنے بڑے بڑے عظیم و شان لوگ آپ نے دیکھے جن کو زوال آیا. قارون، فرعون، نمرود، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، زوال آیا نا. اللہ قائم ہے، سچی پکی بات ہے. صمد وہ ہے جو کبھی نہ مرے، نہ اس کا کوئی وارث بنے. صمد وہ ہے جو نہ صمد وہ ہوتا ہے بے عیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر عیب ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے خوف سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی اور غلطیاں کر دیتے ہیں، کبھی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. قرآن کو ویسے دھیان سے پڑھ کے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، لوگ دوسرے ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے مزاج کا خیال رکھنا، دل آزاری نہ ہو، تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور صمد ہوا جس پہ کوئی آفت ہی نہ ہو آئی ہو. ٹھیک ہے، ہمارے پہ تو مشکل پریشانیاں آتی ہیں اور پھر آ کے ٹل بھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی عیب نہیں آتا. آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں سونامی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، کیسے لوگ دنیا میں سے ختم ہو رہے ہیں. صمد وہ ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہ آئے. یہ ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کا اللہ رب العزت بہت زیادہ قدردان ہے. نظر تو نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں اللہ ہے نا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیسے تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا. لیکن آپ سچے دل سے سوچیں، جب کوئی نظر نہیں آتا تو اللہ نظر آتا ہے نا. جو ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو غور و فکر کی بات کی تھی، کھانا کھاتے ہیں کیسے ہضم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے واش روم جاتے ہیں، مرضی سے فارغ ہو کے آتے ہیں. جن لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے ہاسپٹل میں، ان کو دیکھیں وہ کیسے اپنا علاج کراتے ہیں، پیشاب ان کا پھر ٹھیک ہوتا ہے نا. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ ہم جتنا مرضی کھائیں، زیادہ کھائیں گے تو ظاہر نقصان ہے، لیکن اللہ نے ایک حساب کتاب بنایا ہوا ہے. اور اللہ اگر نظر نہیں آ رہا تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی لیے غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ ریسرچ ورک جو بھی اپنے آپ کو دے گا وہی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے صوفیہ کرام، بہت سے صوفیہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کی پہچان لے لیتے ہیں، مان جاتے ہیں. اسی لیے ڈرے ڈرے زندگی گزارتے ہیں، بے خوف ہو کے نہیں زندگی گزارتے. ڈرتے کیوں ہیں کہ اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اس لیے ڈرے رہتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اکیلے بھی ہوں، تماشا بھی ہو، مزہ بھی ہو، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. اپنے جسم کے ہر حصے کو گناہ سے بچاتے ہیں. آنکھ، کان، زبان، ہے نا. یہ تھوڑی دیر کی لذت کی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں تھوڑا سا دل کو ذرا مزہ آ رہا ہوتا ہے اگر دوسرے کی کمزوری یا برائی سن کے مزہ آ رہا ہے. حالانکہ دوسرے کی برائی یا ہماری خوبی تو نہیں بن سکتی نا، وہ برائی تو اس کے ساتھ ہے، پھر کیوں مزہ آتا ہے. حالانکہ یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ اس کی زندگی میں کشائش دے، اللہ اس کے لیے راحت دے، اللہ اس کو آسانی دے، اللہ اس کو مشکلوں سے باہر نکالے، سکون والی دنیا اور سکون والی موت اور سکون والی جنت عطا فرمائے. اور یہ لیول تبھی بنتا ہے جب انسان کو یہ باتیں کر کے، یہ دعائیں دوسرے کو دے کے اپنے اندر جھانکے کہ اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں، کہ صرف دکھاوا اور لفظوں کا کھیل ہے. بڑے بڑے لفظ ہوتے ہیں، آپ بڑے بڑے وکیل دیکھیں
لفظوں کے بہت اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں، لیکن بات ہے دین کی نسبت سے اخلاص کو لینا اور مخلوق کے اندر خیر بننا، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر صمد وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اور زیادتی اور نقصان سے پاک ہو. بہت یہ اعلیٰ بات ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے. تو آیت کو تھوڑا سا اب اس کو ریوائز کر لیں آیت کے حساب سے نا. ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ سچا معبود ہے. آیت نمبر 1. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان اپنے نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا. سورہ اخلاص جب نازل ہوئی انہوں نے پڑھا، آیت کے حساب سے اس کی تشریح بیان کی تو لوگوں کو سمجھ آئی اللہ اللہ واحد ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا. آیت نمبر 2. اور آیت نمبر 2 کا میں ہی اللہ بتایا ہے کہ سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ساری دنیا نیک بن جائے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ ساری دنیا بد بن جائے، جہنم میں چلے جائے، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے، ہماری ذات کو فرق پڑتا ہے. ہمیں جو مشکلات پریشانی ہے ہماری نظا میں ہمیں فرق پڑے گا. قبر کے اندر آسانی ہے یا مشکل ہے فرق پڑے گا. پل صراط پہ آسانی سے گزر گئے یا گر گئے جہنم میں فرق پڑے گا. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں آئے گا ہمیں فرق پڑے گا. جنت ملی یا جہنم ملی ہمیں فرق پڑے گا. جنت مل گئی درجہ چھوٹا ملا ہمیں فرق پڑے گا. اس وقت انسان پچھتائے گا نا کہ ایک مہلت ملی تھی، زندگی ملی تھی تو کیوں وقت ضائع کیا. تو آج لوئسٹ رینک آف جنہ ملا ہے تو ہائیسٹ رینک ملنا چاہیے تھا. تو پھر ہوش و حواس سے وہ لوگ زندگیاں گزارتے ہیں نا جن کو ہائیسٹ بہت اچھے انعام کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد کی ضرورت انسان کو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی آیت میں ہے کہ کوئی بھی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو آج کل کے زمانے میں ہے نا کہ روبوٹ بن جائے، ایسا روبوٹ بنا لیں جو سارے کام کرے گھر کے، چلو کام والیوں کی چھٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر فیلنگز نہیں ڈال سکتا انسان جب روبوٹ بنا سکتا. اور روبوٹ بنیں گے بہت سی چیزیں مشینیں کر رہی ہوں گی تو انسانیت جو ہے نا وہ کام میں اتنے مشغول نہیں رہ سکیں گے. مطلب آج تو اب ہمیں لیبر بھی ضرورت ہے، گھر بنانا ہے لیبر کی ضرورت ہے، گھر کے کام کرنا ہے کسی میڈ کی ضرورت ہے، آفس چلانا ہے ظاہر ہے اندر لوگوں کی ضرورت ہے جو سارے کام کر سکے. آہستہ آہستہ یہ سب ٹیک اوور کر جائے گا، الیکٹرانکس، الیکٹرک کی چیزیں، گاڑیاں، روبوٹس. لیکن بات یہ ہے کہ جو انسان 2 لفظ ہمدردی کے بولتا ہے نا اپنے پاس، آپ دیکھیں خود محسوس کریں کہ جب دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کوئی تسلی دیتا ہے، اچھا لگتا ہے نا. میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، اللہ اولاد آگے بڑھا دیتا ہے اور اتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے نکاح کے تھرو انسانیت کو دیا. اور اس پاکیزگی میں کتنی شرافت ہوتی ہے اولاد میں. غم کے وقت جب اولاد ساتھ دے زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے. کہیں ڈیتھ ہو گئی بیٹے نے کہا ماں جی میں آپ کو لے جاتا ہوں. کہیں ضرورت ہے کوئی چیزیں خریدنی ہے، بیٹی کہے آئے امی جی میں آپ کو ساتھ لے جاتی ہوں، آپ کو جو چاہیے. تو تھوڑے دیر کا ساتھ کتنا بڑا سکون ہوتا ہے. یہ جو آج اکیلے اکیلے بیٹھنے کے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھنے کی رواج بن گئے، اسے دل پریشان ہوتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہے. تو جو اللہ نے معاشرت بنائی ہے نا، معاشرہ بنایا ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اللہ کے احکامات بہت خوبصورت ہیں. سچی بات ہے جس طرح کی آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اگر ہم نے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں اس سیدھے راستے سے وقت گزارا ہے تو ہمیں فرق پڑا ہے. اللہ کے اخلاص میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کی رحمت برکتوں میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی. اللہ یہاں تک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ 10 قدم آگے آئے گا. اتنی خوبصورت زندگی میں کیا اب انسان مایوس ہو سکتا ہے؟ لان تان تانا زنی کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی آزمائش ہے اس صبر کا پھل میٹھا ہی ہونا ہے اگر صبر کرنا آیا تو، جو بھی حالات ہیں. کیونکہ اللہ نے درجہ دینا نا، اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جنت نمبر 70 میں کتنے لوگ جائیں گے، جنت نمبر 100 میں کتنے لوگ جائیں گے، جنت نمبر 1 میں کتنے لوگ جائیں گے. تو کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے بھی تو ایفرٹ شو کرنی ہے نا. اس لیے چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، یا اللہ میرے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کر دیں. آپ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ اللہ سے مانگے اور اس چیز کا اپنی بہو بیٹیوں سے ذکر کریں، بیٹوں سے دامادوں سے کہیں کہ اللہ سے جڑو، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. پھر اللہ نیکی کا مزہ عطا کرتا ہے. اور یہ مزہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو صبر کا پھل، جیسے کہتے ہیں نا میٹھا ہے تو مٹھاس جو بندے چکھتے ہیں، وہ جو صبر کیا ہوتا ہے وہی چکھتے ہیں. تو نیکی کا وہ ایک لطف ہے، وہی مزہ آئے گا. تو یہ موقع جو ہے نا نیکی کرنا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. ورنہ ہم زبان کے بھی سخت ہیں، ہم دل کے بھی سخت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس میں ہی میں ہوں. اللہ نے نہیں یہ چاہا، اللہ نے کہا عاجزی میں آؤ گے تو ہائیسٹ رینک آف جنہ مل جائے گا. اور اگر یہ نقطہ نہ سمجھ آیا تو پھر تو اب دیکھیں ہم حاسدین میں سے بھی ہیں، متکبرین میں سے بھی ہیں. اللہ معاف کرے، جو پچھلے دور کی باتیں ہیں مشرکین کی ہیں جو شرک کرتے تھے. تو اندر کی جو ہماری بیماریاں ہیں نا، جو ہم پیدا ہوتے لے کر آئے تھے، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، اس کو انسان نے خود ٹھیک کرنا ہے. اور اب عمر کے اس حصے میں آ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں نا، بالکل یہ 48 بن جاتے ہیں اگر آپ نے کسی مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے. اللہ وقت میں برکت ایسی ڈال دیتا ہے، ایسے وقت کو کھینچ دیتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کام کر سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں، وہ اپنا بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں جب آپ نے کسی کو ذمہ داری دینی ہو ہمیشہ اس بندے کو دیں جو 2 کام اپنے کر رہا ہے، تیسرا آپ کا بھی کر دے گا. فارغ بندہ تو بیچارہ اپنے لیے مصیبت ہے، ہائے کیا ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، کیا ہے، اتنا کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر اندازہ نہیں ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، یہ مایوسیوں، غفلت، ناامیدیوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی بندیوں، یہاں اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے اور اس پہچان کو قرآن کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اچھے معمولات کے ذریعے سے پھیلانا ہے. یہ ہے ہمارا حصہ جو ہم دنیا میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میں اپنی دادی اماں کی بات کرتی ہوں نا، انہوں نے 300 تو ان کی فیمیل اسٹوڈنٹس تھی جن کو انہوں نے قرآن پڑھایا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے. اب تو میں خود بھی نانی دادی ہوں، اور اب دیکھیں کہ اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، اس کی برکت. اب جس دل سے، جس فکر سے وہ دعائیں کرتی تھیں نا، ہمارا خاندان اس چیز سے محروم ہو گیا، ختم. ہمیں لگتا ہے شاید ایک بزرگ کو سنبھالنا پڑے گا، جو ذرا سا بھی ان کو گلاس پانی کا دیا یا سنبھالا. جو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں نا، اب کہاں سے لائیں؟ کس روبوٹ کو بلائیں کہ ہمارے لیے دعا کرو؟ یہ نقطہ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں زندگی کے ایک حصے میں سمجھ آتا ہے کہ بزرگ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں. کتنا کھا لیں گے، ایج کے زیادہ ہوتے ہوتے زیادہ تو کھا نہیں سکتے. بہت زیادہ کپڑا جو ہے وہ ہمیں استعمال میں نہیں. انسان آخرت کی طرف جب توجہ دیتا ہے نا، ہلکا ہوتا جاتا ہے اپنی سوچوں میں. اور جو انسان سوچ میں ہلکا ہو جاتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اپنے ارد گرد دنیا نہیں جمع کرتا، بالکل بھی نہیں. دین اسلام بے حد خوبصورت دین ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک زندگی کم ہے. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے تھے نا کہ صرف ایک ہی زندگی اللہ کو دینی ہے، وہ تو جہاد کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے تھے نا.
تو میں یہ سوچتی تھی کہ مرنا کتنا مشکل ہے، تو کیسے یہ صحابہ کرام کہتے ہیں صرف ایک زندگی، اس کا کیا مطلب؟ جب بھی آپ کے ذہن میں قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے، اللہ سے پوچھا کریں کہ اس کا کیا مطلب، اللہ خیر و عافیت سے سمجھا دیں، پھر اللہ تعالیٰ سمجھائے گا آپ کو انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اور واقعی میں انسان کو لگتا ہے کہ ایک زندگی کم ہے، اللہ کے غلام بن کے اللہ کی زندگی گزارنا، اللہ کی مخلوق میں ایک زندگی کم ہے، اور پھر جب کم ہے تبھی انسان پھر فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے کہ واقعی ایک ہی ہے، دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی کبریائی ہے، کیا ہم اس میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ ڈال سکیں؟ اللہ کو خوش کر سکیں؟ اللہ کی نعمتوں کو ذرا سوچیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ غور و فکر والی باتیں ہیں، اور کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سوچیں۔ ہر دفعہ جب آپ اللہ کو زیادہ سوچیں گے، آپ کو اللہ زیادہ بڑا لگے گا، زیادہ۔ آپ سمندر کو سوچیں گے، سمندر کی گہرائی کو سوچیں گے، آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ آپ آسمان کو دیکھیں گے، آسمان کے پرندوں کو دیکھیں گے، ہوا فضا کو دیکھیں گے، سانس کو دیکھیں گے۔ کووڈ نے ہمیں سمجھا دیا کس طرح سے سانس انسان کے لیے ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بات ختم ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، تو کیا اللہ کی مخلوق میں پھر خیر نہیں بنیں گے؟ جو علم حاصل کر سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے ذریعے خیر بنے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی تلوار سے انہوں نے جہاد کیا اور جہاں جاتے تھے فتح یاب ہوتے تھے۔ تو توکل کس پہ تھا؟ تقوی کہاں تھا؟ ایمان کا ہائیسٹ لیول کیسے بنا؟ اللہ پر یقین رکھنے سے، جو نظر نہیں آ رہا۔ ان کو بھی یہ نہیں 1400 سال پہلے زیادہ کلیئر اللہ نظر آ رہا تھا، شاید آج نہیں نظر آ رہا۔ اللہ نظر نہیں آتا، یہ خود محسوس کرنا۔ بے حد خوبصورت صورت ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نماز میں سورہ اخلاص کی ہی صرف تلاوت کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا اللہ کی کبریائی کو سمجھنے کے لیے۔ اسی صورت کے ساتھ ان کا تعلق بہت اسٹرانگ تھا۔ چلیں، ہم تو وقت کی کمی کی وجہ سے اب آپ ورک شیٹ کو دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کے پاس آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن قرار دیا۔ اچھا، 1/3 قرآن ہے نا، آپ جو اصالہ ثواب کرتے ہیں نا اہل سنت والجماعت میں، تو ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر درود پاک، تو ایک قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو جو دنیا سے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کو کہنا چاہیے کہ اس کلام کا ثواب، نفل پڑھ سکتے ہیں، ان کی طرف سے روز صدقہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کریں، آٹومیٹکلی جو دنیا سے جاتے ہیں وہ کھلا رہتا ہے دروازہ، جب تک ہم اپنے پیاروں کو، جیسے میری دادی تھیں، ٹھیک ہے، اب درمیان میں والدین آئے، میں خود آئی، میرے بچے آئے، میرے بچوں کے بچے آئے، جب ہم محبت سے اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کرنا چاہیے اچھی باتوں کو یاد کر کے، کیسے انہوں نے اپنے دور میں محنتیں کی۔ تو 1/3 قرآن۔ دوسرا دیکھیں، سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ یہ کالم 1 کو کالم B سے جوڑنا ہے۔ کوئی کسی بھی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال پوچھا، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ کو دیکھیں، صمد کے معنی ہے بے نیاز۔ دوسرا، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ 3، اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ، ہم نے بے نیاز سورہ اخلاص میں آیات کو دیکھا ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے نہ بیوی کی اور نہ اولاد کی۔ یا عیسائیوں نے عقیدے کو بگاڑ ڈالا، اسی لیے گمراہ ہو گئے۔ ضالین جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے ہی ہے۔ مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ٹھیک ہے۔
سب مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے. یہاں یہ آپ کے فل ان دی بلینکس ہو گئے. اور عملی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور لوگ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں. سوالات ہیں. نمبر 1، ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ جواب یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، سچا معبود ماننا چاہیے، تبھی شرک سے بچیں گے. دوسرا، مدینہ کے یہود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو سوالات کرتے تھے، ان میں سے کوئی سے بھی 3 لکھیں. اچھا، نمبر 1، اللہ کی جنس کیا ہے؟ نمبر 2، اللہ سونے کا بنا ہے کہ یا چاندی کا بنا ہوا ہے؟ نمبر 3، کیا کھاتا پیتا ہے؟ 4، اللہ کو دنیا کی وراثت کس سے ملی؟ 5، اللہ کے مرنے کے بعد دنیا کا وارث کون ہوگا؟ یہ یہودی، مدینہ کے جو یہود تھے وہ اللہ کی صفات کے بارے میں ایسے بولتے تھے. تیسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ اخلاص کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ تو یہ بھی ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ فجر، مغرب اور طواف کرتے ہوئے دوسری رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے. وتر کی تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کو اپنا معمول بنائیں. پڑھنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں نا، ایک دم دل کو بات اچھی لگتی ہے، کیونکہ آپ کا پیپر پینسل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو فوراً لکھ لیا کریں کہ یہ اس سنت کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں روایت کی ہے کہ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے موعظتین، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اور پھر اس کو دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کے کان، کندھے، کونیاں، ہاتھ، سینے، آگے پیچھے، پیٹ پیچھے، کمر پہ اور ہپس پہ، اور پھر یہ گھٹنے ہو گئے، پاؤں، ٹخنے، اور پھر الٹی طرف جھاڑ دیتے تھے. بہترین عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں نا دردیں ہوتی ہیں جسم میں، گھٹنا درد، آنکھ درد، کان، جو بھی جسم کے اعضاء ہیں، اس کو آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. ہاں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. اب آپ نے مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دینا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں سوال کرے تو ایسی صورت میں آپ اسے کیا بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ کوشچن کا آپ نے جواب مجھے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورت کو یاد کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں. اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی مدد سے لفظ کل سے شروع ہونے والی 5 صورتوں کے نام بتائیں. 4 تو کل ہو گئے نا، 5ویں آپ نے ڈھونڈ کے بتانا ہے مجھے. ٹھیک ہے. چلیں، آج کا یہاں تک ہی کافی ہے، اور ضرور غور و فکر ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے محبت ضرور رکھیں. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب انسان نے اس کائنات میں اللہ کہا، کسی بھی انسان نے اللہ کہا آخری دفعہ زمین پہ کسی نے اللہ کہہ دیا، تو اس کے 40 سال کے بعد قیامت آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.